واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين إنك على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لك سلام صحابہ پر بدلا کو جس نے توڑ دیے انسانوں کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس دوسرے کائنات نے حصہ کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. میرے واجب الحترام گزشتہ دو جمعۃ المبارک میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی ایک خاص نعمت کا تذکرہ آپ نے سنا جس نعمت کو نعمت آزادی کہا جاتا ہے. اس نعمت آزادی کے ساتھ حق سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایک عظیم نعمت سے نوازا جس نعمت کے ساتھ اور رحمت کو رحمت پیغمبر کہا جاتا ہے. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس ماہ مقدس میں حضور علیہ السلام کی تاریخ ولادت بھی ہے اور تاریخ وفات بھی ہے. اور سیرت النبی کے مختلف پہلوؤں پر علماء کرام سے آپ گفتگو سنتے رہتے ہو. حضور علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں.
مثال کے طور پر سیرت کا ایک پہلو ہے حسن اخلاق، اور سیرت کا ایک پہلو ہے اچھا رویہ، اور سیرت کا ایک پہلو ہے پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ حسن، اور سیرت مطہرہ کا ایک پہلو ہے حضور کریم علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات اور احکامات، اور پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو ہے آپ کے پیارے معجزات۔ جس پہلو کو بھی لے کر گفتگو کی جائے انسان کو سیر یابی حاصل نہیں ہوتی۔ خود علماء کرام مقررین واعظین اور مبلغین کے پاس اتنی الفاظیت نہیں، اتنا ذخیرہ علمیت نہیں، الفاظیت ذخیرہ علمیت تمام ہو سکتا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کے کریمانہ اخلاق اور آپ کی سیرت مطہرہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقدس، مطہر اور بے مثال نبی جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں۔ انبیاء کرام میں سے سب سے اونچا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور دوسرا اونچا مقام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، اور تیسرا مقام جو ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو پیارے پیغمبر ہمیں عطا فرمائے، آپ کی سیرت کا ہر پہلو، سیرت کا ہر لفظ ابتدا سے لے کر انتہا تک سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ کوئی ایسی بات سیرت کے متعلق نہیں جو من گھڑت ہو، جو موضوع ہو، یا جو خرافات میں سے ہو، بلکہ ہر بات کو مفسرین اور سیرت نگاروں نے درج و تحریر کیا ہے، حتیٰ کہ یوں کہا جائے کہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جس پیغمبر کی سیرت کو الف سے لے کر یا تک رب العالمین نے ساری سیرت کو محفوظ کر دیا ہے۔ اور یہ اعزاز، یہ شرافت، یہ برگزیدگی انبیاء میں سے کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ پہلے انبیاء کرام کی سیرت کو اگر ہم تلاش کرنا چاہیں، پہلے انبیاء کرام کی سیرت کو اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں بائبل کا محتاج ہونا پڑتا ہے، یعنی تورات، انجیل اور
زبور کا محتاج ہونا پڑتا ہے، لیکن تورات بھی اپنی اصلی شکل میں نہیں کہ اپنے انبیاء کی سیرت کو محفوظ رکھے، انجیل بھی اپنی اصلی شکل میں نہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی سیرت کو محفوظ رکھے، اور زبور بھی اپنی اصلی شکل میں نہیں کہ اپنے انبیاء کرام کی سیرت کو محفوظ رکھے۔ وہ کتابیں جن انبیاء پر نازل ہوئی، تورات حضرت موسیٰ پر، انجیل حضرت عیسیٰ پر، داؤد پر زبور جو ہے نازل ہوئی، وہ انبیاء بھی سچے تھے، ان پر جو کتابیں نازل ہوئی وہ کتابیں بھی سچی ہیں، لیکن ان کتابوں پر اجمالی طور پر ہمارا علم ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن تفصیلی طور پر ہمارا ایمان نہیں۔ اجمالی طور پر ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں کہ رب رحمان کی طرف سے ہے، ان کتابوں کو مانتے ہیں کہ جن انبیاء پر نازل ہوئی وہ انبیاء سچے تھے، اس بات کی تصدیق کرتے ہیں جو کچھ رب تعالیٰ نے ان کتابوں میں نازل فرمایا تھا اس وقت وہ حق تھا، اس کو اجمالی علم کہا جاتا ہے۔ اور تفصیلی علم کے موجودہ بائبل میں تورات انجیل زبور کے اندر جو کچھ اب موجودہ لکھا ہوا ہے، اس کے ہر حکم کو ہم مانے، اس پر ہمارا ایمان نہیں، کیونکہ یہود و نصارہ نے اور صابئین نے ان کتابوں کے اندر تغیر و تبدل کر دیا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت الف سے لے کر یا تک مستند ہے، الف سے لے کر یا تک محفوظ ہے۔ آپ کے اخلاق کو پڑھا جائے وہ محفوظ ہے، آپ کی تعلیمات کو دیکھا جائے وہ محفوظ ہے، آپ کا اسوہ حسنہ دیکھا جائے وہ محفوظ ہے، آپ کے لائے ہوئے احکامات اور شریعت کو دیکھا جائے وہ محفوظ ہے، پیارے حبیب کے پیارے معجزات کا اسلوب دیکھا جائے وہ محفوظ ہے، آپ کی معرفت، امانت، دیانت، تجارت، کاروبار، اعمال و اخلاق کو دیکھا جائے وہ محفوظ ہے۔ تو سیرت کے جتنے مختلف پہلو ہیں الف سے لے کر سارے ہمارے محبوب پیغمبر کے الحمدللہ سیرتی کتابوں کے اندر محفوظ ہیں، اور ان کو نقل کرنے والے راوی، ان راویوں کے نام بھی موجود ہیں کہ اخلاق کو کس نے نقل کیا، اسوہ حسنہ کو کس نے نقل کیا، پیغمبر کی تعلیمات کو کس نے نقل کیا۔ تو ہم اس نبی کی امت ہے جس کی ساری سیرت، کردار اور کریکٹر جو ہے محفوظ ہے، اور تا قیامت آپ کی سیرت انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو قرآن شریف میں کنتم خیر امت کا لقب دیا کہ تم بہترین امت ہو، بڑی محترم اور معزز امت ہو۔ بہترین امت کا لقب رب تعالیٰ نے اس لیے دیا کیونکہ ایک تو اس امت نے اپنے قرآن، اپنی کتاب کی حفاظت کی، نمبر دو اس امت نے اپنے پیغمبر کی رسالت اور نبوت کی حفاظت کی۔ جب بھی رسالت اور نبوت پر کوئی ڈاکو ڈکیتا زنی کرتا ہے تو یہ امت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتی ہے، لیکن پیغمبر کی ختم نبوت میں کسی کو آگے آنے نہیں دے، اس لیے کنتم خیر امت کا لقب دیا۔ پیارے حبیب کا پیارا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں نحن الآخرون ونحن السابقون، کہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، نحن الآخرون سب سے آخر میں آئے، ونحن السابقون لیکن قیامت والے دن سب سے پہلے ہوں، سب سے آخر میں آئے ہیں، قیامت والے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ ان صراط سے گزران اس امت کا سب سے پہلے ہوگا، نامہ اعمال کے میزان پر اس امت کی حاضری سب سے پہلے ہوگی، حوض
اس امت کی حاضری سب سے پہلے ہوگی، حتیٰ کہ دخول جنت جو ہے وہ بھی اس امت کو سب سے پہلے ہوگا۔ اور سب سے پہلا قدم جنت میں پیغمبر علیہ السلام کا، دوسرا قدم حضرت صدیق اکبر کا، حضرت فاروق اعظم کا، حضرت عثمان بن عفان کا، حضرت علی المرتضیٰ کا۔ تو اس امت کا جو نبی آخر الزمان ہے وہ جنت میں سب سے پہلے، اور اس نبی آخر الزمان کو ملنے والی امت جو ہے وہ بھی جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، الرحمت المحتاط ترجمۃ المشکات بحوالہ حلیت المسلمین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے اس روایت کو نقل کیا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، جا کر اپنی قوم بنی اسرائیل کو مطلع کر دے کہ جو شخص احمد مجتبیٰ کا منکر ہوگا میں اس کو جہنم دوزخ کی آگ کے اندر پھینکوں۔ حضرت موسیٰ نے فوراً پوچھا رب تعالیٰ سے کہ اے رب العالمین یہ بتلائیے کہ وہ احمد مجتبیٰ جس کے منکر کو آپ دوزخ کے اندر پھینکیں گے، وہ احمد مجتبیٰ احمد وہ کون ہستی ہے؟ اللہ رب العزت نے پھر احمد مجتبیٰ کا تعارف کروایا، فرمایا احمد مجتبیٰ وہ ہے جو ساری کائنات کی مخلوق میں سے میں رب کی راہ سب سے زیادہ محترم اور مکرم ہے۔ ایک تعارف، اور دوسرا تعارف کروایا کہ آسمان، زمین، سورج اور چاند کے پیدا کرنے سے 20 لاکھ برس پہلے، 20 لاکھ برس پہلے احمد مجتبیٰ کے نام کو میں نے پیدا کیا اور اپنے نام کے ساتھ اس کا میں نے نام لیا، اپنے نام کے ساتھ اس کا نام میں نے لگایا، یہ احمد مجتبیٰ ہے۔ اور تیسرا تعارف رب تعالیٰ نے کروایا کہ احمد مجتبیٰ وہ ہستی ہے، اس کی امت کا یہ مقام ہوگا، قیامت والے دن ساری امتوں پر جنت حرام ہو جائے گی جب تک احمد مجتبیٰ کی امت جو ہے وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ پہلے احمد مجتبیٰ کی امت جنت میں داخل ہوگی اور اس کے بعد جنت میں داخلہ انٹری جو ہے بعد میں دوسری امتوں کی ہوگی۔ یہ احمد مجتبیٰ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے احمد مجتبیٰ کا تعارف پیش کیا کہ جا کر بنی اسرائیل کو بتا دو اس احمد مجتبیٰ کا یہ تعارف ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہ خواہش ظاہر کی، اس خواہش کا اظہار کیا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آخری امت جو آنے والی ہے جس کا اتنا مقام ہے کہ جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو ساری امتوں پر جنت کو آپ نے حرام کر دیا، یا اللہ موسیٰ کہتے ہیں کہ اس امت کا مجھے نبی بنا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ نہیں، اس امت کا نبی اسی امت میں سے ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے پھر خواہش کی کہ یا اللہ اس امت کا اگر میں نبی نہیں بن سکتا تو آپ مجھے اس امت اس نبی کا امتی بنا دے۔ رب العالمین نے پھر جواب دیا اے موسیٰ تو پہلے آ چکا ہے، تیرا مقام، تیری آمد، تیرا آنا، تیری آمد کی مقصد اپنی جگہ پر تھا، تو گزر چکا ہے۔ اس امت کا نبی بھی اسی امت میں سے ہوگا اور اس امت کا وہی احساس جس کو کنتم خیر امت کہہ کر میں نے قرآن کے اندر ذکر کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب یہ سب ہم کلامی ہو گئی، آخر میں جواب دیا کہ اے موسیٰ ہاں میں یہ کر
سکتا ہوں کہ تجھے اس امت کے ساتھ اور اس آخری نبی کے ساتھ جنت میں داخل کر۔ اے موسیٰ تجھے اور اس نبی اور اس کی آخری امت کے ساتھ جنت میں کٹھا داخل کر دوں، تجھے ان کی وہاں مصاحبت اور صحبت عطا ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں پیغمبر عطا فرمایا، اس پیغمبر کی بہت اونچی اور بہت بلند شان ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ اپنی حدیث پاک کی کتاب المستدرک میں، امام بہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب دلائل النبوت کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں جس کا ذکر قرآن شریف کی آیت بھی ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب تعالیٰ نے منع فرمایا، اے آدم اس درخت کے قریب تو نے نہیں جانا وگرنہ زیادتی کرنے والوں میں سے تیرا شمار ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا سورۃ طٰہٰ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ آدم سے یہ خطا جو ہوئی یہ خطا اجتہادی تھی۔ آدم علیہ السلام نے عزم نہیں کیا، ارادہ نہیں کیا، ارادتاً قصداً اس غلطی کو نہیں کیا، شیطان نے ان کو پھسلایا، درخت کے قریب چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیج دیا، مسلسل 40 سال روتے رہے، بالآخر اپنے رب کو کہتی ہے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہ یا اللہ میں احمد مجتبیٰ کے طفیل تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میری خطا کو معاف کر۔ جب حضرت آدم علیہ السلام، اب دیکھو حضرت آدم یہ سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے پیغمبر ہیں جن کا لقب ابو البشر ہے، ساری انسانیت کے باپ ہے، ساری انسانیت کے سردار ہے۔ جب اللہ رب العزت نے جنت سے زمین پر بھیجا تو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ احمد مجتبیٰ کے صدقے میری اس خطا کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آدم بتلا کہ وہ احمد مجتبیٰ کو تو کیسے جانتا ہے، وہ محمد عربی کو تو کیسے جانتا ہے، تو ابو البشر ہے، روئے زمین پر انسان بھی پہلا ہے اور پہلے انسان کو میں نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم بنا دیا، یعنی پہلے انسان کو میں رب نے نبوت عطا کر دی، تو آدم ہے، پہلا انسان ہے، تجھے نبوت اور رسالت میں نے دے دی اور تجھ سے اجتہادی طور پر ایک خطا ہوئی تو محمد کے صدقے اس خطا سے معافی مانگتا ہے۔ یہ بتلا کہ وہ تو ابھی آئے ہی نہیں، تو اس کو کیسے پہچانتا ہے، تو اس محمد عربی کو کیسے پہچانتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا جواب سنیے، ارشاد فرماتے کہ یا اللہ جس وقت آپ نے مجھے بنایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، میرا ڈھانچہ وجود بنانے کے بعد آپ نے میرے اندر حکم ربی سے روح پھونکی اور میں نے اٹھ کر تیرے عرش پر دیکھا تو تیرے عرش کے ایک پائے پر تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی وقت سے میں نے دل میں عزم کر لیا، تھام لیا، پہچان گیا کہ رب نے اپنے نام کے ساتھ جس ہستی کا سب سے پہلے نام لکھا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں۔ تو آدم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور واسطہ دے کر ان کے دوپہر، ان کے صدقے، ان کے جاہ و مرتبے کے عزت سے اپنے رب سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم جا، میں نے اپنے پاک محمد کے صدقے تیری اس خطا کو ہمیشہ کے لیے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه۔ تو رب تعالیٰ نے حضرت آدم کو توبہ تائب ہونے کے ربنا ظلمنا کے ذریعے کلمات بھی سکھا دیے اور اس پیغمبر کے نام پر نظر بھی ڈلوا دی کہ اس کے صدقے معافی مانگے گا تو تیری معافی ہو جائے گی۔ اور یہ بات ذہن کے اندر رہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو محبوب پیغمبر عطا فرمائے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے بعد زمین کو بنایا، پھر سورج اور چاند کو بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، وہ ہے کہ سورج اور چاند کے ذریعے اور اسی طرح آسمان اور زمین کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے رب تعالیٰ نے اس دنیا کو سجایا۔ جس وقت یہ دنیا سج اور دھج گئی، یہ دنیا مزین اور خوبصورت ہو گئی، اور اس کے بعد آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش، دوسری روایت 2,24,000 کم و بیش اللہ تعالیٰ نے آدم کے بعد پیغمبروں کو بھیجا۔ جس وقت پیغمبر دنیا میں آگے، سورج چاند بھی بن گیا، آسمان زمین بھی بن گیا، 1,24,000 پیغمبر بھی دنیا کے اندر آگے، ان کی امتیں بھی آگئی، ساری کائنات کو رب العالمین نے جس وقت سجا لیا، دنیا سج گئی، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا۔ گویا کہ آپ کا آنا، پیارے حبیب کی بے ست جو ہے، یہ مقصود کائنات ہے، یعنی زمین آسمان کا مقصد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لانا تھا، اس لیے سب سے پہلے انہی چیزوں کو۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بڑا پیارا سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں حضرت یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات سے پہلے، ہر ایک چیز سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ صحابی رسول پیارے حبیب سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ پیارے آقا کا پیارا جواب سنیے، حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میں محمد کے نور کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میں محمد کے نور کو پیدا کیا۔ لیکن یاد رکھیے یہاں نور سے مراد پیارے آقا کی روح مبارک، نور سے مراد پیارے پیغمبر کی روح مبارک ہے۔ گویا کہ آپ کی روح کو رب العالمین نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور خود ارشاد فرماتے ہیں، الآدم بین الروح والجسد، جس وقت حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ابھی تک مکمل انسان نہیں بنے تھے، ابھی تک ان کی ولادت اور پیدائش رب نے نہیں کی تھی، آدم روح اور جسم کے درمیان کے اندر پڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضور فرماتے مجھے اس وقت رب تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اس وقت رب تعالیٰ نے میں محمد کو نبوت عطا فرما دی جب آدم مٹی کے ڈھانچے کے درمیان میں ہے، ابھی اس کا وجود ہی نہیں بنا، تو پھر یوں کہنا لازم آئے گا پیارے حبیب کا وجود میں سب سے اول ہے اور ظہور میں سب سے آخر ہے۔ وجود میں وہ پیغمبر سب سے اول ہے اور ظہور میں سب سے آخر میں ہے۔ یہاں علماء کرام آپ کی ختم نبوت کو ایک تمثیل کے ذریعے، توجہ، ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ بڑی پیاری مثال آپ کے ختم نبوت کی علماء کرام پیش فرماتے ہیں، وہ اس طرح کہ یہ سکول والے پڑھنے والے بچے جس وقت اپنے ہاتھ میں جومنٹری اٹھاتے ہیں، پھر اس جومنٹری میں سے ایک وہ پرکار ہوتی ہے جس پرکار کے ذریعے مختلف قسم کی شکلیں بنائی جاتی ہیں، کوئی شکل مثلث ہے، کوئی شکل مربع ہے، کوئی شکل جو ہے وہ خماسی ہے، کوئی شکل جو ہے مستطیل ہے۔ وہ پرکار ہاتھ میں بچے اٹھا کر اس کے اندر ایک قلم پنسل ڈال کر ایک شکل بناتے ہیں، توجہ رکھنا۔ تو یہی پرکار میں جس وقت وہ پنسل ڈالتے ہیں اور اس پرکار کو کاغذ پر رکھتے ہیں، تو پرکار کی نوک جب کاغذ پر رکھی جاتی ہے، پرکار کی سوئی اور نوک کے نیچے ایک باریک نقطہ لگتا ہے، اس سوئی کا کاغذ پر ایک باریک نقطہ لگتا ہے۔ یوں ہی اس پرکار جومنٹری کو ہم نے کاغذ پر رکھا، ایک باریک نقطہ جو ہے وہ وجود کے اندر آ گیا، لیکن اسی پرکار کی سوئی کے نیچے وہ نقطہ دبا رہتا ہے، جس
اس وقت ساری شکل مثلث مربع مستطیل بنا کر اس قرآن کو ہم اٹھاتے ہیں تو وہ نقطہ لگا سب سے پہلے ہے، لیکن اس کا ظہور سب سے بعد میں ہوگا۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دائرہ نبوت کا وہ مرکزی پوائنٹ ہے، وہ سنٹری نقطہ ہے، یہ نقطہ لگا سب سے پہلے ہے اور اس کا ظہور سب سے بعد میں ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ پیغمبر کا وجود سب سے پہلے ہوا اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ختم نبوت کو سب سے آخر میں کیا ہے۔ اس لیے قرآن شریف میں یہ اعلان کر دیا، سورۃ آل عمران 4 پارہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اللہ بات فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا پیارا پیغمبر مومنین کے اندر بھیج کر میں نے ان پر احسان کیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یا اللہ آپ نے پیارا حبیب ہمیں دیا، یہ آپ کا کیسا احسان ہے۔ جس وقت اس آیت پر غور کیا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً رسول اللہ کی بعثت ہماری طرف یہ رب تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے وجود دیا، وجود رسول اللہ کے صدقے کو ہو بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود دیا، آپ کے صدقے رب تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، آپ کے صدقے رب تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، آپ کے صدقے رب تعالیٰ نے ہمیں دین دیا، آپ کے صدقے رب تعالیٰ نے ہمیں شریعت دی، آپ کے صدقے رب تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، آپ کے صدقے حتیٰ کہ ہمیں رب ملا، رب کی معرفت حاصل ہوئی، آپ کے صدقے کل جنت ملے گی رسول اللہ کے صدقے۔ اور جنت میں سب سے بڑی نعمت وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، وہ بھی رسول اللہ کے صدقے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم مسلمان نہ ہوتے، ہمیں ایمان نہ ملتا، ہمیں فراست اور درائی نہ ملتی، ہمیں کعبہ بیت اللہ نہ ملتا، ہمیں کتاب نہ ملتی، ہمیں رب نہ ملتا، رب تعالیٰ کے جنت کے اندر دیدار نہ ہوتا۔ تو یہ ساری نعمتیں جو رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی یہ مدنی کریم کے صدقے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف بھیج کر لقد من اللہ ہم پر بہت بڑا احسان۔ اگر حضور نہ ہوتے ہمیں وجود نہ ملتا، ہمیں ایمان اور اسلام نہ ملتا۔ اور پھر حدیث پاک میں پیارے آقا نے اس بات کی وضاحت بذات خود و نفس نفیس فرما دی، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہیں قسم ہے اس پاک ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے بڑھ کر، جب تک اپنے آل و عیال سے بڑھ کر، جب تک کائنات کی ساری انسانیت سے بڑھ کر، جب تک حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر میں محمد کے ساتھ پیار نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھیے آپ کا ذکر عین عبادت ہے، تو بے شک آپ کا ذکر عین عبادت ہے اور آپ کی محبت عین ایمان ہے۔ جو شخص آپ کے ذکر سے منہ پرلی طرف کرتا ہے اس کے ایمان کے اندر فجور اور خرابی ہے، اور جس شخص کے دل میں پیغمبر علیہ السلام کی محبت نہیں ہے، یاد رکھیے وہ دل جو ہے وہ ایمان سے خالی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے حقوق میں سے جو بڑے بڑے حقوق اس امت پر لازم ہیں، ان میں سب سے پہلا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر دل و جان سے ایمان رکھنا، یعنی آپ کو خاتم المرسلین ماننا، آپ کو خاتم النبیین ماننا، یہ آپ کا سب سے پہلا اور بڑا حق۔ اور دوسرا حق آپ کی لائی ہوئی شریعت، لائے ہوئے احکامات، آپ کی تعلیمات، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنا، ان پر چلنا، یہ پیغمبر علیہ السلام کا امت پر دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بنات اربع، آپ کے سارے صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت والعصام، آپ کے جتنے معتقدین ارواح مقدسہ کے ساتھ اپنی
دل و جان سے بڑھ کر پیار اور محبت رکھنا۔ یہ 3 بڑے حق ہیں، ان میں سے اگر ایک حق کو بھی ضائع کیا جائے گا پھر ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، پھر ہمارے ایمان کے اندر خرابی ہے۔ تو یہ 3 بڑے حقوق ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے اور اللہ نے یہ پیغمبر دے کر ہم پر بہت بڑا انعام اور احسان کیا ہے۔ تو جیسے آزادی رب تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی، رب تعالیٰ نے آزادی دی، ملک دیا اور امن عطا فرمایا، اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کا ہمارے اندر آ جانا یہ رب تعالیٰ کا بہت بڑا انعام احسان ہے۔ ہمیشہ اس بات کے شاکر اور صابر رہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا شکریہ دے اور ہمیں پیارے حبیب کی تعلیمات چلنے